السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ نور وظائف چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ جیسا کہ رمضان المبارک کا مقدس اور بابرکت مہینہ گزر رہا ہے، سحری میں آپ سب لوگ ہی اٹھتے ہوں گے، لیکن آج وہ لوگ چونک جائیں گے۔ آج کی ویڈیو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو بے انتہا پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، بے انتہا مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، اور کسی بھی چیز کی جو خواہش انہوں نے کی ہوئی ہے وہ انہیں مل نہیں پا رہی ہے۔ کیا آپ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ سحری میں اٹھے، سحری کی، روزہ رکھا اور سو گئے؟ کیا آپ ذکر، اذکار اور عبادات پر بحیثیت مسلمان یقین تو کرنا چاہیے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کرتے نہیں ہیں، ہم یقین کرتے نہیں ہیں۔ اس چیز پر ہم پیچھے پیچھے رہتے ہیں، پرے پرے رہتے ہیں، دامن بچاتے ہیں۔ پھر ظاہر ہے جو دامن اللہ کے سامنے نہیں پھیلائیں گے تو وہ دامن تو پھر لوگوں کے سامنے ہی پھیلے گا نا۔ اس دامن میں تو خوشیاں، برکتیں، رحمتیں کیسے آ سکتی ہیں جو دامن اللہ کے سامنے پھیلے گا ہی نہیں۔ آج ہم وہ ایک خفیہ راز آپ کو بتانے جا رہے ہیں جو اس سے پہلے آپ نے اس تسبیح کے بارے میں تو بہت سنا ہوا ہوگا، بہت زیادہ سنا ہوا ہوگا، ہر دوسری تیسری ویڈیو میں سنا ہوا ہوگا، لیکن اس کا ایک خاص اوقات کار اور ایک خاص شرط جو کہ آپ کو تھوڑا آگے چل کر بتائی جائے گی، ایک خاص شرط کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے آپ نے۔ تو اس حوالے سے یہ ویڈیو بہت اہم ہے، اس کو آپ لوگ سکپ مت کریے گا۔ ایک ایسا پوشیدہ عمل ہے یہ، ایک ایسا روحانی نسخہ بھی کہہ لیں آپ اسے، وہ نسخہ ہی ہوتا ہے نا کہ جو ہماری بیمار حالتوں میں سے ہمیں نکالتا ہے۔ اب ہم بھی ذہنی طور پر تو بیمار ہی ہوتے ہیں نا، بے شک ہمیں کوئی بخار نہیں ہے، بے شک ہمارے گردے پتے میں کوئی پتھری نہیں ہے، بے شک ہم جسمانی طور پر ٹھیک ہیں، لیکن جب ہم پریشان ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ذہنی بیمار ہیں۔ ہو جاتا ہے انسان ذہنی بیمار ہو جاتا ہے، اور جب ذہن بیمار ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کا اثر جسم پر بھی پڑنے لگتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں، آپ لوگ یقیناً میری بات سے تائید کریں گے، اگر کسی دن خدا نخواستہ کوئی آپ کو بری خبر سننے کو مل جائے، کیا کہتے ہیں اس دن آپ؟ آج پاؤں نہیں چل رہے، آج دل نہیں کر رہا، آج وہ جو طبیعت میں ایک چابک دستی ہوتی ہے کام کرنے کی، تیزی سے چلنے پھرنے کی، آج ہمت نہیں ہو رہی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے سارا کچھ؟ کیونکہ ہمارا ذہن مایوسی کو ایکسیپٹ کر کے ہمارے جسم کے اوپر اسے طاری کر رہا ہوتا ہے۔ بہرحال زیادہ ویڈیو کو ہم لمبا نہیں کریں گے، اب ہم آتے ہیں اپنے اس خفیہ راز کی طرف جو آج ہم اپنے پیارے ناظرین کے لیے آشکار کریں گے۔ اس راز کو آپ نے کیا کرنا ہے، سحری کے وقت اٹھنا ہے۔ تہجد تو ادا کرتے ہی ہوں گے آپ سب لوگ، رمضان المبارک میں تو بڑی ہی سعادت والی یہ بات ہے کہ تقریباً سبھی لوگ تہجد ادا کرتے ہیں، سبھی لوگ۔ تو تہجد ادا کرنے کے بعد، تہجد اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، لیکن اگر آپ ادا کر لیں گے تو بہت اچھا ہے، بہت افضل ہے، بہت بہتر ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، باوضو ہو کر اول آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے درود پاک پڑھ کر آپ نے ایک تسبیح 100 مرتبہ، یعنی آپ نے کیا پڑھنا ہے، استغفر اللہ من کل ذنب و اتوب الیہ، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، اسکرین کے اوپر بھی آپ کو دکھایا جا رہا ہوگا۔ تو یہ آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس میں کتنے منٹ لگیں گے؟ صرف 10 منٹ، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگیں گے، لیکن یہ 10 منٹ کا عمل آپ کو کیا دے گا، یہ آپ کو آہستہ آہستہ کچھ دن بعد جا کے پتہ چلے گا کہ آپ کے اندر کیسے سکون کا نور اتر رہا ہے، آپ کی دعاؤں میں کیسے اثر بھانپ رہا ہے، کیسے اثر جو ہے اتر رہا ہے آپ کی دعاؤں میں۔ دوسری بات کہ اس شرط بحیثیت مسلمان ہمیں کیا کرنا ہے کہ اللہ پر یقین رکھنا ہے۔ دیکھیے، استغفار تو ویسے ہی ایک ایسی
ظاہر ہے توبہ کا انداز ہے کہ جس میں قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا ہے کہ تم استغفار کرو، میں تمہاری مدد کروں گا، مال کے ذریعے، بیٹوں کے ذریعے۔ تو پھر اس میں کیا مذائقہ ہے؟ ہمیں تو زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا یہ، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے جتنا ہو سکتا ہے۔ اور استغفار چاہے آپ اللہم اغفر لی بھی کریں، چاہے آپ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیں، چاہے آپ استغفر اللہ پڑھیں، چاہے آپ استغفار کریں، توبہ تو توبہ ہے۔ بہرحال آپ کو یہ بھی ایک بتانا ہے کہ صرف زبان کا استغفار نہیں ہونا ہے، دل میں بھی استغفار ہونا ہے۔ صرف زبان ورد نہ کرے، دل بھی گناہوں سے رکے، یہی تو اثر ہوتا ہے، یہی اصل توبہ ہوتی ہے۔ ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہمارے وظائف اثر نہیں کرتے؟ ہمارا جو ہے، ہم تو اتنا فلاں وظیفہ پڑھتے ہیں، چکر آ گئے ہیں، زبان ہماری اکلاہٹ کا شکار ہو گئی ہے، پر کام بن کے نہیں دے رہا۔ اپنے دل کو تو موڑو، زبان کو تو موڑ لیا ذکر کی طرف، اپنے دل کو بھی موڑو۔ اللہ کو تمہارا دل بھی چاہیے ہے، اپنے دل کو بھی اس رب کی طرف موڑو۔ تقویٰ کیا ہے؟ جہاں تمہارے رب نے تمہیں جانے سے منع کیا ہے تم وہاں نہ پائے جاؤ، یہ ہے تقویٰ، یہ ہے محبت۔ تو آپ نے ہر اس کام سے بچنا ہے جو ہمارے رب نے منع کیا ہمیں کرنے سے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ سحری کے وقت اٹھ کر اسے ایک تسبیح کا معمول بنائیے۔ کم از کم 7 دن تک تو آپ نے ضرور ٹائم دینا ہے اسے۔ 7 دن سے پہلے کوئی بھی مجھے یہ نہ کہے کمنٹ کر کے کہ ہمارے دل میں تو ہمیں کوئی سکون نہیں ملا، ہمیں یہ نہیں ہوا، ہمیں وہ نہیں ہوا۔ کم از کم 7 دن کا تو ٹائم دینا ہے، اور اس شرط کو مد نظر رکھنا ہے جو آپ کو ویڈیو میں بتائی گئی ہے۔ تو آپ نے اس کو 7 دن تک پڑھنا ہے، جیسا کہ آج 2 رمضان المبارک ہے۔ آپ آج رات کے سحری میں سے پڑھ لیجئے گا۔ رمضان کے کسی بھی سحری سے آپ اس کو شروع کر سکتے ہیں، جیسے ہی آپ کو یہ ویڈیو ملے آپ اسے شروع کریں اور 7 دن تک دیکھیں۔ اسی لیے تو اسے راز کہا جاتا ہے۔ استغفار ایک راز ہے جس سے پردہ صرف وہ اٹھا سکتا ہے جو سچے دل سے توبہ کرے گا، جو اپنے رب پر یقین رکھے گا۔ السلام علیکم۔